ذرا سوچو اس واقعے کو. ایک آدمی کسی عالم کے پاس گیا, مولانا میری بخشش ہو جائے گی. کہنے لگا گناہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا 99 قتل کیے. مسلم کے الفاظ ہیں, گناہ کیا کیا؟ کہا 99 لوگوں کے قتل کیے ہیں میں نے. اب مجھے ہوش آیا, میں چاہتا ہوں توبہ کر لوں اللہ سے, کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ وہ بیچارہ کم پڑھا لکھا تھا, اچھی پہنچ نہیں تھی اس کی علم پر. کیا 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو؟ 99 آدمیوں کا قتل کر کے اب چلا ہے تو معافی مانگ رہے ہیں؟ بالکل نہیں, اب تیرا کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا, چل. نہیں جانتا تھا. اس نے کہا اچھا جہنمی ہوں؟ کہا بالکل. جب جہنم میں جانا ہی ہے تو 100 کیوں نہ پورے کر لوں. جیسے 99 کر کے جہنم میں جا رہا ہوں, تلوار اٹھائی اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. 100 پورے, 100%. اس نے سوچا پھر غلط ہو گیا یار, میں تو مغفرت کی امید لے کے نکلا تھا, میں نے اس کو بیکار مارا. جذباتی آدمی کی پہچان یہی ہوتی ہے, پہلے گھر گزرتا ہے بعد میں سوچتا ہے کیا ہے. چلو دوسرے عالم سے پوچھیں. دوسرے سے پوچھا میرا جرم معاف ہو جائے گا؟ کہا کیا جرم کیا؟ کہا 99 قتل کیے تھے. ایک سے پوچھا معاف ہو جائے گا؟ اس نے کہا نہیں, اس کو بھی مار دیا. اب یہ تو ویسے ہی ڈر گیا. کہا اس کو بھی مار دیا؟ کہاں؟ کہا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے, ایسا ہے کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ, میں تو اتنا جانکار نہیں ہوں, وہ بستی ہے ایک فلاں فلاں بستی, اس بستی میں چلے جاؤ, بہت بڑے عالم دین ہیں, انشاءاللہ وہاں ضرور تمہارا کوئی راستہ نکلے گا, اور انشاءاللہ وہ مجھے امید ہے کہ وہ تمہارے لیے ضرور کوئی طریقہ بتائیں گے, کس طریقے سے توبہ کرو کیا کرو, اور انشاءاللہ راستہ نکلے گا. اس نے اسی جگہ سے اس بستی کا رخ کر لیا, اسی بستی کا رخ کر لیا جہاں وہ عالم دین میں رہتا ہے. چلنے لگا. مسلم کے الفاظ ہیں بالکل بیچوں بیچ میں پہنچا, ملک الموت حاضر ہو گئے, روح نکالنے لگے. گرا زمین پر, روح نکل رہی ہے, تڑپنے لگا, اور تڑپتے تڑپتے ایک بالشت, مسلم میں ہے ایک بالشت اور بخاری کے اندر ہے, تڑپتے تڑپتے عالم کی بستی کی طرف جانے کے لیے مچلتے مچلتے ایک ہاتھ آگے بڑھ گیا. جہاں گرا تھا وہ بالکل بیچوں بیچ تھا, لیکن یہ سوچ رہا تھا کہ میں عالم کی بستی کی طرف جاؤں, تو اس کی تڑپ تھی تو تڑپتے تڑپتے آگے بڑھ رہا تھا. مسلم میں کہ ایک ہاتھ اور بخاری میں ہے کہ مسلم میں ایک بالشت اور بخاری میں ایک ہاتھ, یہ ایک ہاتھ آگے بڑھ گیا اور اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی. عذاب کے فرشتے کہتے ملک الموت سے اس کی روح کو میرے حوالے کرو. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نانا میرے حوالے کرو. عذاب کے فرشتے کہتے کہ آدمی گناہگار تھا, بھی بغیر توبہ کے مر گیا, توبہ کی تو نہیں تھی, بغیر توبہ کے مر گیا, اس لیے مجھے دو کیونکہ اب یہ گناہگار ہے. اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں جب اس نے ارادہ ہی کر لیا تھا مغفرت کا, رحمت کا, اللہ کی رحمت کا, اور یہ جا رہا تھا اس لیے نیک روح ہے, اس کو مجھے دو. عذاب کے اور رحمت کے فرشتے دونوں میں تنازع ہونے لگا. اللہ تعالی کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے زمین کو ناپ لو, اگر یہ آدمی اپنی بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دو, اور یہ آدمی اگر اس عالم کی بستی کے قریب پہنچ گیا ہے تو یہ رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دو اس کی روح. جب زمین ناپی گئی تو بالکل بیچوں بیچ میں پڑا ہے, لیکن عالم کی بستی کی طرف مرتے ہوئے, روح نکلتے ہوئے یہ کشش اس کو کھینچ رہی تھی, اس لیے ایک ہاتھ یا ایک بالشت آگے بڑھ چکا تھا, یہ عالم کی بستی کے قریب ہو گیا, لہذا ملک الموت نے اس کی روح کو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا. اور لوگوں جب 99 اور 100 آدمیوں کا قاتل بغیر کسی وسیلے کے اور بغیر کسی نبی اور پیغمبر کی قبر پہ جائے ہوئے, جب اس کو اللہ بخش سکتا ہے اور رحم و کرم اس کے اوپر کر سکتا ہے, تو کیا وہ ہماری دعاؤں کو نہیں سن سکتا؟ کیا وہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا؟ شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کی قسم کھائیں کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے. یہ ہونا چاہیے. قرآن چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ اے لوگو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو، جن سے مدد طلب کر رہے ہو، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، پر غور کرو، اگرچہ ساری دنیا کے لوگ مل جائیں تو ایک مکھی ذبابن نکرا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے ہیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے، مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ مکھی کو پکڑ کر چھینی ہوئی چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور ہو، جس کو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور۔